السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اور آج میں 2 دن کے بعد اپنا ولاگ ایڈٹ کر رہی ہوں۔ اس کی ریزن آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، میری آواز سے میری طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، اور امید کرتی ہوں آپ لوگ دعا کریں گے کہ اللہ پاک سب کو صحت دے۔ جو موسم چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے سب کی طبیعت بس ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پہ مارننگ کا ٹائم ہے اور میں بچوں کے لیے لنچ کی تیاری کر رہی تھی، تو بچوں کو میں نے فروٹ دیا تھا اور یہ ساتھ میں نے ٹکیاں دی تھی، شامیاں تھی۔ تو اس کے بعد ڈائریکٹ رات پہ آ گئے ہیں۔ پورا دن ولاگ شوٹ نہیں کر پائی، اس کی ریزن نبیلہ زہرا کی طبیعت تھی۔ نبیلہ زہرا کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ رات کو اس کا سانس بند ہو گیا تھا اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تو میں تو بس ٹینشن میں اس کی ہاسپٹل میں ویڈیو بھی نہیں بنا سکی، کیونکہ مجھ سے اس کی طبیعت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کا سانس تھا کہ سیٹ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ تو کافی ٹائم کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مہربانی کی تو اس کا سانس ٹھیک ہوا، تو پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ تو یہاں پہ گھر آنے کے بعد بھی یہاں پہ صبح کا ٹائم ہو گیا تھا جب ہم گھر آئے ہیں، تو اس کو نیبولائز ذرا کروایا، اور یہ اسی دن دوپہر کا پھر اس کا میں نے شاٹ لیا تھا۔ یہاں پہ اس کی طبیعت کافی بیٹر ہے۔ وہ جو ایک رات کو اس کو ایک طبیعت خراب ہوئی تھی، وہ آپ یقین کریں کہ میں ڈر گئی تھی، اتنا برا مطلب اس کی حالت ہوگی تھی نا کہ میں وہ بتا ہی نہیں سکتی۔ یہاں پہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو صحت والی زندگی دے، میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہے۔ تو بس بچوں کے ساتھ ساتھ مائیں خدمتیں کرتی کرتی ماؤں کی اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بس میں زارا کو میڈیسن دینے لگی تھی، تو میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں گی، اور میں نے اب وہ کنولا اپنا دکھا رہی ہے۔ تو پھر جب میں نے ویڈیو ایڈٹ کرنی تھی، بلکہ میں نے اسی دن لگانی تھی، لیکن میری اپنی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا ویڈیو اپلوڈ ایڈیٹنگ کرنے کا اور نہ وائس اوور کرنے کا۔ تو بس اس کی وجہ سے میں ابھی رات کا اس ٹائم 1 بج رہا ہے، اور میرا ٹارگٹ یہی ہے کہ میں اس کو ابھی وائس اوور کروں گی، ابھی اس کو ایڈٹ کروں گی، اور جیسی بھی ہے اس کو میں ویڈیو کو ابھی کے ابھی لگا دوں گی۔ تو یہ کیونکہ رات کا ٹائم تھا جب ہم لوگ مطلب آئے ہیں نا، تو اس دن سارا کام اتنا لیٹ ہوا۔ صبح 4 بجے گھر آئی ہوں، تو 5 بجے سو گئی ہوں، اور 2 گھنٹے کے بعد اٹھی، بچوں کو اسکول بھیجا، اور اسکول بھیجنے کے بعد پھر میں سو گئی۔ اس کے بعد کیونکہ جمعے کا دن تھا، تو چلو گائز آ گئی ہے، گائز کو آپ کا بسکٹ نظر نہیں آ رہا۔ چلے یہاں پہ میری بیٹی کی بات سن لیں آپ۔ آج میری بیٹی کا میک اپ آیا، اور میری بیٹی کا جو سارا فیس ہے نا آج چمکیلے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کیا کھا رہی ہو؟ ماما کو نہیں دو گی؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت جمی ہے۔ یہ جی میری بیٹی کے پاس ہے اس ٹائم نٹس، اور وہ جو گڑ کا بناتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہ میں سے لائی تھی۔ تو یہ میں اپنی بیٹی کا اس دن فرائیڈے والے دن جب میڈیسن دینے کے بعد کچھ جب 1-2 گھنٹے گزر گئے تھے، تو کیونکہ اس نے ناشتہ نا بالکل لائٹ سا لیا تھا، کیونکہ اس کو میڈیسن دے کے میں نے صبح کی 5 بجے سلا دیا تھا۔ تو دوپہر کی میڈیسن دینے کے لیے اس کے لیے میں نے انڈے بوائل کیے تھے، رس تھے اور چائے تھی۔ میں نے کہا کچھ اپنی بیٹی کو کھلا کے۔ لپسٹک مجھے کیسے لگا رہی او وائس اوور کر رہی ہوں یار گائز، تو دیکھنے والے کیا بولیں گے، زارا کتنی پاگل ہے یار۔ ٹھیک ہے لگ گئی ہے، تھینک یو۔ نہیں بس چڑیل نہیں مجھے بننا۔ تو یہاں پہ بس آپ میری بیٹی کی بھی وائس اوور کو انجوائے کریں۔ تو یہاں پہ اپنی بیٹی کو پھر جو ان سے لنچ مطلب لنچ کیا کہنا چاہیے اس کو، ناشتہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ مارننگ میں سوئے تھے، تو دوپہر کا کھانا بھی کہہ سکتے ہیں، بریک فاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو برحال یہاں پہ اس کو میں نے دوپہر کی میڈیسن دینی تھی، تو جس کی وجہ سے اس کو میں نے کہا چلو میں انڈا کھلاتی ہوں، کیونکہ اس کو ٹھنڈ کی بھی شکایت تھی، کچھ سانس کا ایشو بھی تھا، زیادہ ہیوی نہیں کچھ کھلایا میں نے۔ تو رس چائے دی، اور میں نے اس کو بریڈ دیا۔ پیچھے گھر دیکھ رہے ہوں گے کافی گندا ہو رہا تھا۔ تو بس پھر یہاں پہ زارا کو میڈیسن دے کے یہاں پہ ساتھ میڈم کے نا نخرے بھی ذرا چیک کریں آپ۔ اس نے بیگ پکڑا ہوا ہے، کیونکہ اس دن اس کو پتا تھا کہ آج میرے بس لاڈ ماما اٹھا رہی ہیں،
تو میں نے لاڈ کروانے ہیں، تو بس ناشتہ کروا کے اس کو میں نے کپڑے چینج کروا دیے تھے، اور آئی تھنک وہ بھی کلپ آگے آ جائے گا جو اس کو میں نے چینج کروائے تھے۔ یہاں پہ یہ کیمرے کو دیکھ رہی ہے، میں نے اسٹینڈ پہ موبائل کو فکس کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ چینل کو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، اور کچھ نہیں تو میری بیٹی کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو صحت دے۔ اور یہ دیکھیے دوائی اس کو میں نے بہت مشکل سے دی تھی، کیونکہ ایک دوائی میڈیسن اندر سے بہت زیادہ کڑوی تھی، وہ جس طرح انجیکشن میں نہیں لگاتے اسی طرح کی اس کی اسمیل تھی، اور واقعی اس کی بڑی ہمت ہے کہ وہ میری بیٹی نے وہ میڈیسن وہ لے لی تھی۔ تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ سامنے کیمرہ ہے تو تھوڑی سی لگاؤں گی۔ بس ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تو یہاں پہ دیکھیے میڈیسن یہ کیسے لیتی ہے میڈم۔ تو بس بیٹیاں نا بہت پیاری ہوتی ہیں، میں ہمیشہ مجھے نا بیٹی بہت پیار آتا ہے، اور سب کی مطلب بیٹیوں میں نا اللہ تعالیٰ نے خاص اٹریکشن رکھی ہے، رحمت ہوتی ہے نا، ایسے ہی بیٹیوں کو رحمت نہیں کہا گیا، اور باقی جس گھر میں یہ ہوتی ہے اس گھر میں رحمت ہی ہوتی ہے، بشرطے کہ ہم بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوش ہوں۔ جب ہم لوگ دیکھیں ایک ہوتا ہے مجبوراً خوش ہونا، جی ٹھیک ہے اللہ نے دے دی ہے تو آپ کو میں بتاؤں، میرا جب پہلا بیٹا ہوا تو میری وش تھی نا، لوگ کہتے ہیں جی بیٹا ہو، میری خواہش ہی میری بیٹی ہو۔ میرا پھر دوبارہ میرا بیٹا ہوا تب بھی میری وش تھی میری بیٹی ہو، لیکن شکر ہے اللہ کا بیٹے بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی، جتنا شکر ادا کروں گا میں۔ پھر ہمیشہ کی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دی ہیں صحت و سلامتی والے ہوں، زندگی والے ہوں، ٹھیک ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، نہیں پوری ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر جب تھرڈ ٹائم زارا جب ہوئی تب بھی میں نے بہت دعائیں مانگی تھی کہ مجھے نا اللہ سے میں نے کہا اللہ بس مجھے ایک بیٹی دے دے، مجھے ایک بیٹی دے دے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس بیٹے بھی ہو اور بیٹی بھی ہو، مطلب یہ نہیں، میں کہتی تھی کہ میری سوچ یہ ہے نا کہ بھائیوں کے پاس بہن ہو اور بہنوں کے پاس بھائی ہو، تو یہ کام تو اللہ کے ہیں، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ خواہش تو کر سکتے ہیں نا، کہ باقی اللہ کی جو مرضی، جو اللہ کی رضا، اگر بیٹیاں بھی دیں تب بھی شکر اللہ کا، اگر بیٹے دیں تب بھی شکر اللہ کا، بس جو دیے صحت مند اولاد ہو، مکمل ہو اور اچھے نصیب والی ہو، کیونکہ اولاد کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ رات زارا وہ ہاسپٹل میں گئی ہے، آپ یقین کریں پہلے تو میں کہیں نارمل تھی کہ چلو تھوڑی سردی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے بچوں کی، تھوڑا سی بد پریزی ہو جاتی ہے، لیکن جب میں وہاں پہ گئی تو 2-3 دفعہ ڈاکٹر نے چیک کیا، میں ٹریٹمنٹ انہوں نے دیا، لیکن زارا کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی تھی، وہ سانس اس کا نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ ہسبینڈ وائف اتنی زیادہ ٹینشن میں آ گئے تھے، میں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا۔ تو اور اتنا مجھے اس پہ پیار آ رہا تھا، میں کہوں میری بیٹی گھر جائے گی جو کہے گی میں دوں گی، میں اپنی بیٹی کو لپسٹک دوں گی کیونکہ اس کو میک اپ کا بہت شوق ہے۔ تو یہ جب گھر آئی مجھے بولے مما مجھے لپسٹک چاہیے، آپ نے مجھے کہا تھا میں دوں گی لپسٹک، تو میں نے کہا اپنی بیٹی کو دوں گی۔ میرا اتنا دماغ معاف ہو گیا تھا کہ میں اپنی وہ جو میں دراز کی چابی رکھ کے ایسا بولی تھی کہ وہ مجھے مل ہی نہیں رہی تھی، کہ اتنی ڈپریشن ایک دم ہو گئی تھی کہ مجھ سے اپنی بیٹی کی وہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی کہ اس کو سانس لینے میں اتنا پرابلم ہو رہا ہے۔ اور میں حیران ہوتی ہوں وہ کون لوگ ہیں جن کو بیٹیوں میں پیار نہیں آتا، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں، اور یہاں پہ میں جو فلسطین والے بچوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتی ہو رہی ہے، ہم پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں کہ بس میں ویڈیو نہیں دیکھ پاتی، اگر میں کوئی ویڈیو دیکھتی ہوں فلسطینی بچوں کی، ان کی، یقین کریں میرے آنسو فوراً آ جاتے ہیں، میں برداشت نہیں کر پاتی۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو یہاں پہ زارا کو میں نے میڈیسن ذرا دے کے اس کو بھی میں نے چینج بھی یہاں پہ کروا دیا تھا، پھر میں ڈائریکٹ صفائی کرنے آ گئی تھی کیونکہ آج صبح سے صفائی بھی نہیں کی تھی، اور یہاں پہ 4 بج رہے تھے، تو میں نے کہا چلو جو بھی ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور صفائی ہوتی ہے۔ میرا ایک عادت ہے میری کہ ٹائم صفائی کا دیکھیے، صفائی نصف ایمان ہے، کچھ لوگ کہتے تھے شام کو صفائی نہیں کرنی چاہیے، میرا کہنا یہ ہے کہ صفائی
جب آپ کو فیل ہو کرنے والی ہے تو آپ لوگ ضرور کرو. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کوشش کرے کہ مارننگ میں کرے. اب بچے جیسے بیمار ہیں یا کوئی بچوں کے ساتھ اسکول جانا پڑتا ہے، پی ٹی ایم پہ جانا پڑتا ہے یا بچوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے، تو آپ سے ٹائم مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ جیسے ٹائم مینج کر سکتے ہیں آپ لوگ کریں. تو اس لیے یہ نہیں کہ ہم لوگ بالکل صبح نہیں ہوئی تو شام کو بھی نہیں، صفائی ضرور کرنی چاہیے جب نیڈ ہو. میں تو رات کو بھی اکثر فیل ہوتا ہے کہ گھر گندا ہے تو میں تو نہیں رہ پاتی، مطلب مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ گھر گندا کیوں ہے. تو بس یہاں پہ میں نے کہا جو بھی ہے ٹائم ہے نہیں ہے تو کیونکہ ویسے بھی ابھی شام جلدی ہو جاتی ہے تو میں یہاں پہ بھی گھر کی کیونکہ نا صفائی کر رہی ہوں تو جو گرمیوں کی ڈسٹ اور ہوتی ہے سردیوں کی طرح اور ہوتی ہے. گرمیوں میں نا آپ جتنا مرضی کام کر لو، اب 3 دفعہ بھی صفائی کرو گے نا تو پھر بھی آپ کا گھر گندا رہتا ہے. کچن آپ کا پتہ نہیں کیوں جتنا مرضی کر لو وہ بکھرا رہتا ہے، خاص طور پہ جہاں پہ جن فیملیز جیسے بچے ہیں میرے اور بھائی ہیں، امی ہے، ہسبینڈ ہے، تو یہاں پہ مطلب کام ہی نہیں ختم ہوتا. تو جتنا مرضی ہیلپر ہے، ہیلپر نے بھی ایسے آنا ہوتا ہے، آنا ہے اور اس نے اپنا کام کر کے چلے جانا ہے، اس کے بعد چاہے 10 دفعہ آپ لوگ اور کام کر رہے ہو. تو یہ کام اس طرح کی چیز ہے، میں نہیں سمجھتی کہ آپ لوگ پورا ہیلپر رکھ لیے تو اس کے بعد فری ہو. نہیں، یہ گھر مینج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. گھروں کو 24 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں کہ جب آپ لوگ سمجھتے ہو دیکھو جب گھر ہوتے ہیں نا ہمیشہ گھر وہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ کسی ٹائم کوئی مہمان آ جاتا ہے، فیملی ہے تو آپ کے کوئی رشتہ دار آ جاتے ہیں، کوئی بہن بھائی آ جاتے ہیں، کوئی جس طرح ہم شہر میں رہتے ہیں تو یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ گاؤں سے کسی کو مسئلہ ہے تو وہ بھی آ جائیں گے. ادھر بھی کوئی بہن بھائی ہیں تو چلو کوئی لیٹ نائٹ نکلتا تو وہ آ جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ جون سے نا کہ جس ٹائم بھی آپ کو فیل ہو آپ کو کام کرنے والا پڑا ہے تو آپ کو کر لینا چاہیے، نہ کہ جی صبح پہ چھوڑے. اور گرمیوں میں تو ویسے ہی جون سے نا بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتی ہوں میں. اور سردیوں میں یہ ہے کہ جیسے ہی موسم آج کل چینج ہوئے نا میرے پنکھے صاف کرنے والے ہیں وہ میں کروں گی آج کل میں. اور اس کے علاوہ جو کام ہے نا مطلب وہ کم ہو جاتا ہے. یہ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے کمنٹ باکس میں کیا ایسا ہے یا نہیں ہے. تو امید کرتی ہوں آپ لوگ یہ بات سے ایگری کریں گے، سردیوں میں کام کم ہو جاتا ہے گرمیوں کی نسبت. اور گرمیوں میں تو تو یہاں پہ جی بس میں نے بیڈ روم سیٹ کر لیا تھا جتنی میں آپ لوگوں کے لیے شوٹ کر پائی میں نے وہ چیزیں شوٹ کی. تو صفائی وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے باہر سے کچھ میں کر رہی تھی وہ روم ہی رہ گیا تھا اینڈ پہ ساتھ میں نے مشین لگائی ہوئی تھی کیونکہ میں مطلب مجھے نا کہ اگر خشک کے کپڑے پڑے ہیں نا تو وہ 2 3 دن کے بعد میں دھو لیتی ہوں، لیکن اگر کوئی کپڑا گیلا ہو گیا نا جیسے بچے ہیں پانی پھینکتے ہیں، کوئی وائٹ سوٹ ہے تو وہ گیلا ہے تو میرا ہوتا ہے اس کو میں فٹافٹ دھو لوں، میں کام نہیں رکھتی. تو میں نے واشنگ مشینیں نا 2 رکھی ہوئی ہیں، ایک بیڈ روم میں رکھی ہوئی ہے اور ایک میں نے باہر ٹیرس پہ رکھی ہوئی ہے. تو مجھے بیڈ روم کی مشین جو سی ہے نا وہ لگانا ذرا ایزی لگتا ہے. تو میں نے دوسرے روم میں واشنگ مشین لگائی تھی، ساتھ ساتھ کپڑے جو میں اسپنر کر کے تھوڑے سے کپڑے تھے جو میں نے ٹیرس پہ پھیلا دیے تھے تاکہ کام اکٹھا نہ ہو. پھر مجھے کپڑے استری کرنے تھے میں نے وہ کیے. وہ الگ بات ہے کہ میں وہ اتنے کپڑے پریس کرتی ہوں آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ تو مجھے کہ آپ ویڈیو کے ساتھ کیسے بنا لیتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ اتنا کام. تو مطلب میرے لیے بہت بعض دفعہ نا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں تھک جاتی ہوں، جیسے اب میں بیمار ہوئی ہوں اور میں کل پرسوں سے میڈیسن پہ ہوں، اوپر سے زارا بیمار ہے، اوپر سے میرا چھوٹا بیٹا بھی بیمار ہو گیا تھا اس سے پہلے وہ بھی اتنا زیادہ بیمار ہو گیا تھا کہ 2 دن بچے اسکول ہی نہیں گئے. تو پھر جو ان سے نا کچھ جو ان سے ابو کی ڈیتھ کے بعد امی بھی اکیلی ہو گئی ہیں، وہ روتی ہیں، وہ بھی چیزیں مینج کرنی ہوتی ہیں. تو لیکن شکر اللہ کا کہ ہر چیز مینیج ہو جاتی ہے، بس یہ زندگی چاہیے، باقی کام تو زندگی کے چل سکتے ہیں. تو یہاں پہ جی صفائی وغیرہ کی ہے، شام کا ٹائم ہے، زارا کے بابا جب آفس سے آئے ہیں تو وہ زارا کے لیے کیونکہ گیس کا ایشو ہے تو ہر چیز گھر پہ کیونکہ میں بھی تھکی ہوئی تھی بنانا پاسبل نہیں تھا تو وہ پھر اپنی بیٹی کے لیے سوپ لے کے آئے، یخنی لے کے آئے، بوائل ایگ لے کے آئے، بسکٹ لے کے آئے، بریڈ لے کے آئے. اور میرے ہسبینڈ کی اینیورسری تھی تو وہ کیک لائے تھے تو کیک پہ نا میرے ہسبینڈ نے ہماری پوری فیملی کا نام تھا، نازیہ، خرم،
میرے ہسبینڈ کا، زید، زبیب، دونوں بیٹوں کا، نبیلہ، زارا میری بیٹی کا۔ تو یہ یخنی ہے تھوڑی سی دیسی مرغے کی، اور یہ چکن سوپ ہے، اور جو ان سے ہے آگے یہ بسکٹ ہے مکس۔ تو پھر تھوڑی سی پارٹی بھی ہو گئی تھی اس بہانے، اور کیک بھی کٹ کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا ولاگ اینڈ کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کو میری آواز فیل ہو رہی ہے کہ بالکل ہی بیٹھنا شروع ہو گئی ہے؟ دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔